بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. السلام علیکم. پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے تمام ناظرین کو آپ کے میزبان محمد سلمان کا آداب، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تعلیم و تربیت. ناظرین کرام، زندگی ایک نعمت ہے خدا تعالیٰ کی دی ہوئی، اور اس زندگی کو گزارنے کے لیے صحت بہت ضروری ہے. اچھی صحت انسان کی زندگی کے اندر 4 چاند لگا دیتی ہے. اچھی صحت نہ ہو تو وہ کہتے ہیں نا کہ تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی 1000 نعمت ہے. تندرستی 1000 نعمت ہے. ہم بچپن میں جب اپنے اسکولز جاتے تھے تو ہمیں یہ سبق پڑھایا جاتا تھا، یہ مضمون ہمیں دیا جاتا تھا، اور ہم بہت خوشی کے ساتھ اس مضمون کے اوپر بہت ساری باتیں لکھتے تھے، جس کے اندر صبح کی سیر کا تذکرہ ہوتا تھا، جس کے اندر ورزش کا ذکر ہوتا تھا. صبح کی سیر کے فائدے لکھے جاتے تھے، ورزش کے فائدے لکھے جاتے تھے، اچھی غذا کے فائدے لکھے جاتے تھے. اور اس زندگی کو گزارنے کے لیے یہ 3 چیزیں، صحت کے ساتھ زندگی، زندگی کے ساتھ آپ کی ورزش، صبح کی سیر اور آپ کی اچھی غذا، یہ ایک بہت کلیدی کردار ادا کرتی ہے. ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے اس ہی موضوع کے اوپر کہ جو امپورٹنس آف مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ ہے، یہ ایک انسان کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کے اندر، شخصیت سازی کے اندر، شخصیت کی نکھار پیدا کرنے کے لیے کتنا اہم کردار ادا کر سکتی ہے. اور اس سلسلے میں آج ہمارے جو گیسٹ ہیں، وہ جو ہمارے مہمانان گرامی ہیں، وہ بھی اسی شعبے کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد رضا شیخ. یہ ویسے تو یہ سیلز پروفیشنل ہیں، سیلز ٹرینر ہیں، لیکن ان کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ فٹنس ٹرینر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ NLP ماسٹر پریکٹیشنر بھی ہیں. فہد رضا، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے ساتھ دوسری نشست پر تشریف فرما ہے مہوش کتب. یہ ہمارے ساتھ ایک پہلے بھی پروگرام کر چکی ہیں مینٹل ہیلتھ کے اوپر. جو پروگرام ہمارا ریکارڈ ہوا تھا آپ کے ساتھ ایموشن انٹیلیجنس پہ، وہاں پہ انہوں نے اپنی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں انہوں نے ہمارے ساتھ ڈسکس کی تھی. ہم نے ان کی پرسنالٹی کو مزید ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں ہمیں ان کی جو ایک خاص سرٹیفکیشن ہے جس کے اوپر یہ یوگا ایکسپرٹ ہیں، اور یہ اس کو آج ہم ریلیٹ کریں گے. ایک طرف مینٹل ہیلتھ کے اوپر بات کریں گے، اور دوسری طرف فزیکل ہیلتھ کے اوپر بات کریں گے، فزیکل فٹنس کے اوپر بات کریں گے. تو مہوش کتب، آپ کو بھی ہم بہت خوش آمدید کہتے ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو دا شو. فہد، ہم آپ کے ساتھ گفتگو کا آغاز کریں گے. فٹنس ٹرینر، سیلز ٹرینر ایک بالکل ڈفرینٹ کمبینیشن ہے. آپ سیلز پروفیشنل ہیں، آپ گریجویٹ ہیں سیلز میں، پھر آپ کی ٹریننگز، جب آپ ایک پروفیشن میں ہوتے ہو تو پروفیشن کے ساتھ آپ اپنی ٹریننگز کو آپ کیری آن کرتے ہو، کیری فارورڈ کرتے ہو. آپ کی پروفائل کے اندر ایک چیز جو آپ نے ہمیں بتائی، آپ فٹنس ٹرینر ہیں جی، اور آپ NLP ماسٹر پریکٹیشنر ہیں. یہ کیا کمبینیشن ہے؟ اس کمبینیشن کے بارے میں ہمیں بتائیے. سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ سلمان بھائی، اور تھینک یو ویری مچ فار دس چینل، فار دس مین اسٹریم پلیٹ فارم. کیونکہ بہت کم اس ٹاپک پہ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، بہت کم بات ہوتی ہے ہمارے مین اسٹریم میڈیا میں. تو جو آپ نے سوال کیا کافی ویلڈ سوال ہے. کافی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، کیونکہ میں سیلس پروفیشنل ہوں. I graduated back in 2011. I did my MBA from IBA. اس کے بعد سے I've been in the market for almost a decade. سیلز کی جاب کے ساتھ یا کسی بھی جاب کے ساتھ کوئی بھی بندہ اپنے فٹنس لیول کا خیال کیسے رکھ سکتا ہے؟ اس کے بعد وہ شادی شدہ بھی ہو، اس کے بچے بھی ہوں، تو ڈیفینیٹلی بہت ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. یہ چیزیں مجھے ہمیشہ سے بادر کرتی تھیں، کیونکہ میں فٹنس فریک ہمیشہ سے رہا ہوں، فٹنس انتھوزیاسٹ رہا ہوں. میں نے ایک چیز نوٹ کی اپنے کیریئر کے بہت شروع میں، کہ جب بھی آپ فٹنس کی بات کریں گے، بغیر مینٹالٹی کے، بغیر مائنڈ سیٹ کے فٹنس کی بات آپ کبھی نہیں کر سکتے. اور اگر میں وہ چیز پریچ کروں گا جو میں پریکٹس ہی نہیں کر رہا، تو میں کیسے دوسروں کو بتا سکتا ہوں، اپنا میسج پہنچا سکتا ہوں؟ اسی وجہ سے میری سرٹیفکیشنز الحمدللہ انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز میری NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ میں بھی ہیں. آئی بین سرٹیفائڈ بائی امیریکن بورڈ آف NLP، اور اس کے علاوہ آئی ایم ایکچولی سرٹیفائڈ بائی ISSA وچ از ایکچولی انٹرنیشنل ایسوسیشن فار فٹنس، جو فٹنس ٹریننگ کرواتا ہے.
تو یہ ساری سرٹیفکیشنز اور اس کے علاوہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس ایکسپیرینسز بھی ہیں. تو اس کمبینیشن کی وجہ یہ ہے کہ آئی وانٹ ٹو پروو ٹو پیپل کہ کامن مین کا مطلب ہمیشہ کامن مین کی طرح زندگی گزار کے صرف سیلری کا انتظار کر کے, صرف اپنی صحت خراب کر کے, صرف بچوں کو, دیکھیں لائف ایک ٹرائیپوڈ ہے, ایک اسٹرگل کے ساتھ گزارنا. لائف ایک ٹرائیپوڈ ہے میرے نزدیک. ایک آپ کی پروفیشنل لائف ہے, ایک آپ کی فیملی لائف ہے, لیکن ٹرائیپوڈ کے 3 اسٹینڈز ہوتے ہیں, 2 اسٹینڈ پہ نہیں کھڑی سکتی. آپ اپنا پرسنل لائف کا جو اسٹینڈ ہے اس کو اگنور کر رہے ہیں. وہ ہمیشہ آپ کی مینٹل ہیلتھ, آپ کی فزیکل ہیلتھ ہے, جو کہ ہم شروع سے اگنور کرتے رہ رہے ہیں. اور ہمارے پاس ایکسکیوزز ہیں. ہمارے پاس جاب ہے جو کہ دوسرا اسٹینڈ ہے, ہمارے پاس فیملی ہے جو کہ پہلا اسٹینڈ ہے. ہم ان دونوں اسٹینڈ کو نہیں اسٹینڈ کر پا رہے صرف اس وجہ سے کہ ہماری اپنی مینٹل, اپنی فزیکل ہیلتھ آن پوائنٹ نہیں ہے. تو ان چیزوں کو سارا یہ جو جیسے میں نے NLP پریکٹیشنر کا بتایا, تو میں بیسیکلی اپنی فٹنس ٹریننگز میں اپنے NLP کے پرنسپلس کو انفیوز کرتا ہوں اور مائنڈ سیٹ کو بیسیکلی پرائرٹائز کرتا ہوں. کیونکہ جب بھی میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں, جب بھی کوئریز آتی ہیں, میرے اپنے کولیگز ہیں, فار ایگزامپل بہت سارے الٹے سیدھے سوالات ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں کہ یار ہمیں فٹ ہونا, بس پیٹ کم کرنا ہے. اس سوال کے پیچھے پوری ایک کائنات ہے جو کہ اب بتانا شروع ان چیزوں کے اوپر یہ کوشچننگ آپ کے ساتھ میری جاری رہے گی. ہم تھوڑا سا مہوش کو ہم انوالو کرتے ہیں اپنی ڈسکشن کے اندر, ان کا بھی ایک انٹرو لے لیتے ہیں اس حوالے سے. مہوش, ہم نے آپ کے بارے میں ایکسپلور کیا, جیسے ہمیں پتہ چلا کہ آپ بھی امریکن سرٹیفائڈ ہیں, تو ذرا تھوڑا سا ناظرین کو اپنے بارے میں بتائیے گا کہ ایک طرف آپ کام کر رہے ہیں ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے ساتھ, اس کے علاوہ آپ سوشل ڈیولپمنٹ آسپیکٹ کے اوپر بھی کام کر رہے ہو, پھر دین ویلنس کے اوپر ہم نے آپ کے ساتھ پروگرام کیا, ویل بینگ کے اوپر. ابھی ایک نئی چیز ہے جس کے اندر ہم بات کر رہے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کی ہم بات کریں, اس کے اندر بھی آپ کی ایک سرٹیفکیشن ہے, تو ہمیں بتائیے گا ذرا پلیز اس کے حوالے سے. السلام علیکم سلمان, اور سب سے پہلے تو میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور وینس HD چینل کا, کہ آپ لوگ بہت زبردست شو کر رہے ہیں, جو کہ ایک لیکنگ میں دیکھتی تھی ہمیشہ سے کہ ہمارے پاکستان میں ہے, سوسائٹی میں ہے. شروع سے ہی میں یہ سرچ کرنا چاہتی تھی کہ ہمارے پاس کتنا زیادہ ان ٹاپکس پہ بات ہو رہی ہے جو کہ آپ یہ کہہ لیں کہ روٹ کاز ہے بہت ساری چیزوں کا. فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا پاکستان کیسے ڈیولپ کرے گا, ہمارا بزنس ہب کیسے ڈیولپ ہوگا, لیکن ہم اس میں جو سب سے بیسک چیز ہیں جہاں پر یہ سب چیزیں کس سے چل رہی ہیں, سوسائٹی سے چل رہی ہیں, لوگوں سے چل رہی ہیں, اور اس کے لوگ کون ہیں, اسٹیک ہولڈرز کون ہیں, ایک عام پبلک ہے. ہم جب تک ان کی صحت پر کام نہیں کریں گے تو ہم اتنے, یہ تھرڈ پرائیورٹی کی بات ہے کہ ہم اس کے اوپر بات کریں, ہم بیسکس پر ہی بات نہیں کر رہے. تو آپ کے چینل سے اور آپ کے پروگرام سے میں یہ لوگوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بالکل ایک طرح سے روٹ کاز پہ بات کر رہے ہیں کہ ہم پہلے اس کو سولوشن پہ جائیں گے, اس کے بعد دوسری چیزیں خود بخود. دیکھیے کوئی بھی آپ نے بلڈنگ بنانی ہے, انسان بھی ایک اسٹرکچر ہے نا, بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے اوپر آپ کیا کرتے ہو, آپ اس کے اوپر انویسٹ کرتے ہو, اپنا ٹائم انویسٹ کرتے ہو, بچے کی تربیت کے اوپر آپ بات کرتے ہو, بچے کی پوری آپ وہ کیا کہتے ہیں, جو ہمارے ہاں جو تربیت کے حوالے سے جو انگلش میں ورڈ یوز کیا جاتا ہے دیٹ از ٹریننگ یوز کیا جاتا ہے. لیکن میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو کے بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں نرچرنگ, نرچر کرنا, کہ جیسے وہ سیڈز, واٹرنگ دا سیڈز والی بات ہے نا, بچوں کو آپ نے وہ پانی, بیج کو پانی دیتے ہیں تو بچوں کی بھی تربیت آپ ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اسی طریقے سے آپ کی سوسائٹی کے اندر ڈیولپمنٹ آتی ہے. بالکل, تو وہی چیز ہے, بالکل یہی آپ کا آئیڈیا جو ہے, یہ مجھے بہت زیادہ اس نے فیسینیٹ کیا, آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی آپ سے میرا ریلیشن شپ بھی ڈیولپ ہوا, کیونکہ میں بھی سوسائٹی میں یہی کرنا چاہتی ہوں کہ ہم بعد میں, ٹھیک ہے وہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی کہ ہم پاکستان کی ڈیولپمنٹ کی, بزنس کی بات کریں, لیکن پہلے ہم نے جن لوگوں نے کرنا ہے ان کی صحت پر تو کام کریں, ان کی تو اسکلز ڈیولپ کریں, تب وہ کر پائیں گے یہ سب چیزیں. اچھا, سیکنڈ جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میرے انٹروڈکشن کے بارے میں, یس آئی ایم اے US الائنس ٹرینر. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنا انٹروڈکشن دیتے ہوئے ہمیشہ میں تھوڑا کنفیوز ہو جاتی ہوں, بیکاز میں ملٹی ٹاسک ہوں. آپ اتنی ساری چیزیں کر رہی ہیں نا, میں بعض اوقات ہم بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں بھائی میں اس کو تیسرے پروگرام میں کیسے بٹھانا ہے. لیکن دیکھیں, میں آپ کو اگین یہ کہوں گی یہی میرا انٹروڈکشن ہے, آپ مجھے اس پروگرام کے حوالے سے ایز اے مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ ہی سمجھیں, بیکاز آئی ایم اے US الائنس ٹرینر, ایز اے یوگا تھراپسٹ اور میڈیٹیشن تھراپسٹ, اور کس طریقے سے اپنی جو مختلف انرجیز ہیں باڈی کے اندر ہم اس کو اسٹیبل رکھ سکتے ہیں اور ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. اتنے سارے کام آپ کر رہی ہوتی ہیں تو جی ایگزیکٹلی, کیونکہ ایک طرح کی کی ہے یہ, اگر آپ کو وہ کی مل گئی, آپ نے وہ چابی دروازہ کھول لیا, تو پھر آپ انٹرپرینیور بھی ہو, پھر آپ ایک بہت زبردست پرسنالٹی بھی ہو, پھر آپ اپنی فیملی کے ساتھ بھی اچھے ہو, امپیکٹ بہت اچھا جاتا ہے سوسائٹی کے اوپر, ہر طرح کے, ہر ڈومین کے اندر.
تو اب جیسے مینٹل ہیلتھ پہ ہم بات کر رہے ہیں تو اس پروگرام کے اندر میں ایز اے مینٹل ہیلتھ کنسلٹنٹ ہی آپ مجھے لے سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, اور مزید جو آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے. چلیے جی ہم آگے کی طرف چلتے ہیں. اب میں نیکسٹ آپ کی طرف آتا ہوں, اگلی چیز یہیں سے کنٹینیو کرتے ہوئے پھر فہد کی طرف میں آؤں گا. ایک عام انسان ہے, مطلب ہم آپ کامن مین پرابلمس کی بات کرتے ہیں. کامن مین کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ اس کے مینٹل کی اسٹرینتھ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہر انسان کو, کسی انسان کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. کوئی پیدائشی اگر کسی کے اندر کوئی ڈسیبلٹی ہے تو اس کے اوپر ڈیفینیٹلی وہ ایک اگر جسم کا کوئی حصہ آپ کے ساتھ موجود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے اس کا حساب آپ سے لینا بھی نہیں. لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو صحت مند پیدا کیا ہے, آپ ایک گھرانے کے اندر پیدا ہوئے ہیں, تو آپ کی ڈیفینیٹلی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. تو دماغ تو اللہ تعالیٰ نے جو مینٹل آسپیکٹ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو تقریباً سیم دیا ہے, صلاحیتیں سب کی تقریباً برابر ہیں. لیکن اس کے استعمال جو ہے, یوزیج آف دیٹ مینٹل کیپیسٹی, وہ بہت ڈفرینٹ ہے. تو اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ کس طریقے سے ہم اس چیز کو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم میٹ اپ کر سکتے ہیں اس کو؟ بالکل, آپ کا سوال بہت زیادہ اہم ہے اور تھوڑی سی کنفیوژن جو ہماری عام پبلک کو بھی ہے اس حوالے سے. دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کریں یا فزیکل ہیلتھ کی, ہم دو ایکسپرٹ یہاں پر الگ بیٹھے ہیں. بٹ اگر ہم اوریجنل ہو کر بات کریں یا دیکھیں اس بات کو, تو مینٹل ہیلتھ اینڈ فزیکل ہیلتھ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو ہی نہیں سکتے. اگر آپ مینٹلی ہیلتھی ہو تو ہی آپ فزیکلی ہیلتھی ہو گے, اور اگر آپ فزیکلی ہیلتھی ہو تو آپ مینٹلی ہیلتھی ہو گے. اچھا, اس چیز کو میں کیسے دیکھتی ہوں کہ مینٹل ہیلتھ کو میں زیادہ پرائرٹی دیتی ہوں, چاہے ہم یوگا پریکٹس کر رہے ہوں, کیونکہ میری جو بھی پاسٹ جرنی ہے اس کے اندر میں نے جو آبزرویشن کی ہے کہ مینٹل ہیلتھ آپ کا وہ کی فیکٹر ہے کہ اگر آپ مینٹلی ہیلتھی ہو تبھی آپ فزیکلی ہیلتھی کس طرح ہو پاؤ گے. کوئی انسان جم آتا ہے, اس کے اوپر یہ زیادہ فہد زیادہ اچھے سے آگے اس کو بتا سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ جم جوائن کرتے ہیں فار ویٹ لاس, فار یا کوئی بھی ان کا مقصد ہو, بٹ وہ زیادہ دن تک اس کے اوپر رک نہیں پاتے بیکاز وہ مینٹلی ویک ہوتے ہیں. اگر وہ مینٹلی اسٹرانگ ہوں گے اور ان کو پرسسٹنٹ رہنا آتا ہوگا, ان کے اندر پازیٹیو تھنکنگ ہوگی, تو وہ اپنی اس جرنی کو بھی آگے کنٹینیو رکھیں گے. اسی لیے مینٹل ہیلتھ میرے لیے میں کہتی ہوں کہ آپ اس کے اوپر زیادہ فوکسڈ رہو. فزیکل ہیلتھی ہونا بھی بہت ضروری ہے, بٹ اگر آپ مینٹلی ساؤنڈ نہیں ہو تو آپ اپنی فزیکل فٹنس جرنی کو بھی کنٹینیو نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے فہد, سیم میں اگر اسی وہیں سے اگر چیز کو لے کر چلوں, ماوش کہہ رہی ہے کہ مینٹل ہیلتھ بہت ضروری ہے. اوبیسلی ہم ایک ڈائمینشن ان کی ہے, ایک سبجیکٹ کی وہ ایکسپرٹ ہیں, وہ اس حد تک بتا رہی ہیں. اب اس چیز کو لے کر اب آپ آگے چلیے, آپ بتائیے آپ کیا ایڈاپٹ کرتے ہیں. دیکھیے, مہوش نے جو کچھ بتایا نا, انہوں نے بیسیکلی دریا کو کوزے میں بند کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر میں بولوں کہ ایک سپر کمپیوٹر, پرسنل کمپیوٹر جو بھی ہو, سب کا ایک سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ آپ کا دماغ ہے, اور انسان کیمیکلس کا بنا ہوا ہے. جو ہارمونس کیا ہیں جو آپ کو ڈرائیو کرتے ہیں, آپ کے موڈس ڈرائیو کرتے ہیں. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا آج موڈ نہیں ہو رہا, آج ورک آؤٹ کرنے نہیں جا رہا ہے. ٹھیک ہے, آج ہم فیل نہیں کر رہے, آج ہم ورک آؤٹ کرنے نہیں جا رہے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے ڈیسیجن میکنگ میں آپ کی فیلنگز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا لوگ کہتے ہیں کہ 70% از نیوٹریشن, 30% از ورک آؤٹ. فار می 50% از مینٹل ہیلتھ, 25% از نیوٹریشن, 25% از ورک آؤٹ. اگر آپ کا 50% ایڈریس نہیں ہے تو دنیا کی کوئی بھی اچھی سے اچھی ڈائٹ, کوئی بھی اچھے سے اچھا نیوٹریشن, مہنگے سے مہنگا نیوٹریشن آپ لے لو, مہنگے سے مہنگا ٹرینر ہائر کر لو, زبردست ٹریننگ پروٹوکالس فالو کر لو, آپ کو ریزلٹس کبھی نہیں آئیں گے. کیونکہ جو آپ کے مائنڈ میں چل رہا ہے, آپ کو اپنے مائنڈ پہ کنٹرول نہیں ہے تو آپ کو اپنی باڈی پہ کنٹرول نہیں ہو سکتا ہے. یہ بیسیکلی جو NLP میں ہم کہلاتے ہیں اسے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ, اسے بیسیکلی آپ کے نیورولوجیکل جو لنگوسٹک پروگرامنگ ہوتی ہے, آپ کی لینگویج کی جو پروگرامنگ ہے, یو ہیو ٹو مینیج دیٹ. فار ایگزامپل, مجھ سے نہیں ہوتا, یہ ایک ایسی, اگر میں بولوں گا ہاں میں کروں گا, تو یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو آپ کے مینٹل اسٹیٹ میں بھی ڈفرینس آ جاتا ہے. اچھا, اس میں بہت سے لوگ, میں ڈائریکٹ ایک سوال کرتا ہوں, جو لوگ ہوتے ہیں نا فار ایگزامپل 40 سال میں, 45 سال میں, 38 سال میں, 45 سال میں بولتے ہیں کہ اب ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے, لیکن اب وقت ہی کتنا بچا ہے, تو ٹھیک ہے, وہ تو وقت ہی بہت, ہاں نہیں میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ اصل میں جب آپ 40-45 سال میں بھی آنا, دیر آئے درست آئے والی بات ہے. اگر آپ آگے نا تو یو آر ایکچولی لوکنگ فارورڈ ٹو اگلے 40-45 سال. اوکے, یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. ہمارے ذہن میں 65 سال کی ایک ایوریج ایج ہے, 65 سال میں مر جانا ہے, بعد میں ہی مرنا ہے, کھا پیو سب کچھ کرو اور کوئی مسئلہ نہیں, موت تو آنی ہے.
تو ناگہانی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, صحیح ہے, لیکن اپنے ہی ہاتھ سے انچ بائی انچ ڈے بائی ڈے اپنی ہیلتھ کو برباد کرنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. صحیح. تو ان کو بیسیکلی بتانا ہوتا ہے. اچھا, ہر کسی کا گول ہوتا ہے, جیسے فار ایگزامپل کسی کے بچے ہیں, کسی کے بچوں کی, جیسے فار ایگزامپل میرا بیٹا ہے 8 سال کا, اگر مجھے یہ کرنا ہے کہ یار وہ 28 سال کا 30 سال کا ہو تو میں اسے بڑھتا ہوا دیکھوں, اس کی شادی ہوتے ہوئے دیکھوں, اس کو اپنے کریئر میں پروگریس ہوتا دیکھوں, تو ڈیفینیٹلی آئی ہیو دوز گولز. لیکن اگر میری جو ہیبٹس ہیں وہ ہیلدی نہیں ہوں گی تو ڈیفینیٹلی اس کا اچھا, اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیسکلی جو موٹیویشن, انہوں نے بات بالکل ٹھیک کی کہ جم جاتے ہیں پھر نہیں جاتے. ہم لوگ اکثر بات کرتے ہیں موٹیویشن کی. فار می موٹیویشن از مطلب آپ 1% سمجھ لو, جس میں کہتے ہیں نا کہ 99% از پرسپریشن, 1% از انسپریشن. لوگوں نے موٹیویشنل ویڈیو دیکھی, کسی سیلیبریٹی کو دیکھ لیا کہ وہ تو 1% کام ہوا ہے, آپ موٹیویٹ ہو گئے, 99% آپ کو کرنا ہے. اور وہ 99% جو ہے نا وہ آپ کا ڈرائیو ہوتا ہے آپ کی بگ پکچر سے, کہ آپ بیسیکلی کرنا کیا چاہ رہے ہو. آپ اپنے گول سیٹ کرو اگلے 1 سال کے, اگلے 5 سال کے. آپ نے اپنی صحت برباد کی ہے 20 سے 30 سال 10 سال میں, اور صحت وہ ایک دن میں 10 دن میں صحت آپ کو صحیح کرنی ہے 10 دن میں, اٹ ڈزنٹ ہیپن. ہاں بالکل بالکل, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں اسی چیز کو لے کر آگے کی طرف چلتا ہوں. اب یہ بڑا زبردست ایک آسپیکٹ انہوں نے ڈرائیو کیا ہے کہ ایک بندے نے اپنی صحت خراب کر لی ہے 10 سال 20 سال لگا کر. ہم اگر اگزامپل دیں کہ آج کی ہماری جو یوتھ ہے, جیسے میں نے بات کی کہ ہمارے ہاں ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز کا کانسیپٹ ہوا کرتا تھا وین وی ور ینگ. ہم بھی اسی ینگر لاٹ سے ہی ہیں, بٹ وہ جو کانسیپٹ ہے وہ ایلیمینیٹ ہوتا نظر آ رہا ہے سوسائٹی کے اندر سے. صبح کے وقت پارکس خالی ہیں, گراؤنڈز بالکل خالی ہیں, لوگ ویڈیو گیمز کی طرف زیادہ مائل ہیں, اور مطلب انڈور گیمز کے حوالے سے زیادہ. کچھ کووڈ نے ہماری سچویشن ایسی کر دی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے اندر یہ مینٹل جو کیپیسٹی ہے یہ ڈیفیوز ہوتی ہوئی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے سوسائٹی کی یا لوگوں کی؟ جی بالکل صحیح, میں آپ کی بات سے بالکل اگری کرتی ہوں, اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے نا, یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ ہم آگے تو بات کرتے ہیں کہ پاکستان ڈیولپ ہوگا, ہم ڈیولپ کنٹریز میں آئیں گے, بٹ اگر ہم بالکل نیوٹرل ہو کے سچویشن کو دیکھیں تو بڑی ایک سیڈ سی سچویشن ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم مینٹلی طور پر, برا لگے گا شاید میرا یہ کہنا کسی کو, معذرت اس کے لیے, بٹ اگر ہم بالکل ایک ریئل آبزروینٹ کی طرح دیکھیں. دیکھیے وہی بات آ گئی نا کہ کبوتر اگر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے گا تو اس کا یہ مقصد تو نہیں کہ بلی آپ کو نہیں کھائے گی. ایک وہ ریالٹی ہے جس کو ہم جتنی جلدی ایکسیپٹ کر لیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے. تو یہ آبزرویشن تو ہے کہ ہماری سوسائٹی, ہم مینٹلی طور پر بہت زیادہ ویک ہوتے جا رہے ہیں, اور اس کا ایک, اگر آپ ہلکی سی آبزرویشن کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمارے گھروں کے اندر دیکھیں, آپ ہمارے ورکنگ اسپیسز پر دیکھیے کہ جو ہمارا اینگر ہے وہ کتنا زیادہ ڈیولپ ہو گیا ہے. ہم لوگ مطلب ایگوئسٹک بہت زیادہ ہو گیا ہے, جو کہ مینٹل ہیلتھ کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اگر آپ مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہو تو آپ میں یہ چیزیں ڈیولپ ہوں گی. آپ سوسائٹی کے اندر روڈ پہ چل رہے ہوں, مجھے نہیں لگتا کہ ہم کسی دن روڈ پہ چل رہے ہوں ہم وہاں کوئی جھگڑا نہ دیکھیں. مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے پاس, اگر ہم ایز اے مینجمنٹ میں کہیں پر کام کر رہی ہیں تو سارا میرا جو فوکس ہوتا ہے وہ ٹیم کو ایک ساتھ رکھنے میں ہوتا ہے, اتنے زیادہ ایک دوسرے کے اسی کام میں نکل جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں نشانیاں ہیں کہ ہم لوگ ایک ایسی قوم بنتے جا رہے ہیں جو مینٹلی طور پر بالکل ہی اپ سیٹ ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں, یا پھر انہیلدی ہے, یہ کہہ رہے ہیں. اگین سوری بٹ دس از اے ریالٹی. اب ہم کو یہ سوچنا ہے, جو لوگ اس بات کو پازیٹیولی لیں گے, اس بات کو پازیٹیو لینا بھی ایک مینٹل ہیلتھ کی نشانی ہے. اگر تو آپ مینٹلی ہیلتھی ہو تو آپ سب سے پہلے اس بات کو پازیٹیو لوگے کہ ہمیں مینٹل فٹنس کی طرف جانے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے پھر کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں, آپ اس کی طرف جاؤ گے. ظاہر سی بات ہے, آپ کو کوئی بیماری آتی ہے تو آپ اس کا علاج کرانے جاتے ہو, پھر جب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کو مینٹلی ہیلتھی ہونے کی ضرورت ہے تو آپ کیا کرو گے, آپ اس کے علاج کی طرف جاؤ گے. تو اس کے علاج کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو آپ کا اپنے اوپر آبزرویشن, اپنی تھنکنگ پیٹرنس کو دیکھنا کہ آپ سوچتے کس طرح ہو, آپ چیزوں کو پرسیو کیسے کرتے ہو, آپ کتنا نیگیٹو ہوتے ہو چیزوں کو لے کر. آپ اپنی اسسمنٹ خود کرو نیوٹرل ہو کے. میں نہیں یہ کہتی کہ آپ جائیں کسی کنسلٹنٹ کے پاس, وہ شاید آپ کو بتائے تو آپ کو برا لگے کہ بھئی یہ چیزیں ہیں آپ کے ساتھ. وہی بات ہے نا کہ سم ٹائمز وی اسٹارٹ ٹیکنگ پیپل فار گرانٹیڈ نا, ہمیں چیزیں بھی فار گرانٹ لینے کا بہت شوق ہے. جب تک ہم جیب سے خرچہ نہیں کرتے نا اس وقت تک ہمیں مفت کے مشورے جو ہے نا وہ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو آپ اپنی آبزرویشن
خود کریں, آپ سیلف آبزرور بنیں, اپنی آبزرویشن. اور اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ جو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اندر, جو کہ میڈیٹیشن سے یہ چیز ڈیولپ ہو سکتی ہے, اپنے اندر سب سے پہلے یہ اسکل ڈیولپ کریں کہ آپ اپنی شخصیت کو اور اپنی تھاٹس کو, دونوں چیزوں کو الگ کرنے کا, ڈیٹیچ جسے کہتے ہیں, یہ ہنر آپ کے پاس ہو کہ آپ صرف ایک آبزروینٹ ہیں اور آپ کی تھاٹس ایک ڈفرینٹ شکل ہے, ایک ڈفرینٹ اسٹیٹ ہے, ایک ڈفرینٹ باڈی ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں, اور آپ صرف کیا کر رہے ہیں ایز این آبزروینٹ اپنی تھاٹس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا آ رہا ہے میرے مائنڈ میں, چل کیا رہا ہے, کیا اس وقت آ رہا ہے. اور جب آپ ان کو آبزرو کر لو تو اس کو لکھیں آپ, یا صرف اپنے ذہن میں ہی لکھیں کہ کس طرح کی سوچیں میرے اندر ڈیولپ ہو رہی ہیں. اگر تو وہ پازیٹیو ہیں, اگر تو اس میں غصہ نہیں ہے, اگر اس میں ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ میرے ساتھ برا ہوتا ہے, میرے ساتھ تو غلط ہوتا ہے, اس نے میرے ساتھ غلط کر دیا, ہاں, اس طرح کی ڈفرینٹ نیگیٹو تھاٹس نہیں ہیں, تو اس کا مطلب آپ بیٹر ہو. لیکن موسٹ آف دا ٹائم آپ کو یہی ملے گا کہ ہم بہت زیادہ پریشانیوں کے اندر ہیں, تو آپ یعنی آپ کو مینٹل ہیلتھ کی طرف جانے کی ضرورت ہے. اچھا, ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی, فہد نے بات کی تھی موٹیویشن کے حوالے سے, تو اس کو تھوڑا سا اگر ہم ایزی ورڈ میں بتا دیں تو یہ ایک طرح کی ایکسٹرنل موٹیویشن اور انٹرنل موٹیویشن کی بات کی فہد نے, اور یہ بالکل فیکٹ ہے. ہم موٹیویشنل اسپیکرز آج کل بہت زیادہ ان ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنا کام بہت اچھے سے کر رہے ہیں, بٹ ایک چیز جو ہمیں سمجھنی ہے کہ ایکسٹرنل موٹیویشن, کوئی موٹیویشنل اسپیکر آپ کو دے رہا ہے, کسی نے باہر سے آ کے کہہ دیا آپ موٹے ہو رہے ہو, بہت زیادہ آپ کو جم جوائن کرنے کی ضرورت ہے, وہ زیادہ لانگ ٹرم نہیں ہوتی, وہ آپ تھوڑے دنوں کے بعد ختم ہو جاتی ہے. آپ کی انٹرنل موٹیویشن ہی آپ کو آگے لے کے بڑھتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین, پروگرام میں ایک وقفہ شامل کرتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور بات یہیں سے سٹارٹ کریں گے انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل موٹیویشن کے حوالے سے.